الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللہ جل جلالہ کے فضل، اللہ رب العزت کی کرم، اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کچھ اپنے دین کی بات سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہم سن لیں میرا اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ جو کہ ہمارا خانقاہی اجتماع ہے، ہمارا جلسہ نہیں ہے۔ جلسے کے اندر نعرے ہوتے ہیں، جوش ہوتا ہے اور تھوڑا سا انداز اور ہوتا ہے، لیکن خانقاہی اجتماع کے اندر جتنی آپ حضرات کی توجہ زیادہ ہوگی اتنی ہی اللہ پاک کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ مولانا خالص بہر صاحب آپ یہاں تشریف لے ہیں۔ آپ کے آنے جانے سے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، لوگ آپ کے عقیدت مند ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت کدھر جا رہے ہیں، جہاں حضرت جاتے ہیں وہاں لوگ بھی ساتھ جاتے ہیں۔ اور آج کل ہماری عقیدت کا محور شخص کم ہوتا ہے، اس شخص کی تصویر لینے والا موبائل زیادہ ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں، مثلا بھائی صاحب نے دوسرا موبائل نکالا، تصویر بنانے لگے۔ جس کی تصویر بنا رہے ہیں اس کو نہیں دیکھتے، موبائل کو دیکھ رہے ہیں۔ مثلا بھائی وکاس بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں، تصویر کیسے بنتی ہے؟ تو جیسی بنتی ہے بن جائے گی انشاءاللہ۔ آپ اگر توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی توجہ کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے دین کی کچھ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ آیتیں بہت مختصر سی ہیں، اگر ان کو غور کیا جائے، سمجھا جائے تو یوں سمجھے ہماری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان 2 آیتوں کے اندر ہمیں محاسبے کا حکم دیا ہے کہ میں اور آپ کیا کرتے ہیں، اور جو بھی کرتے ہیں ایک دن آئے گا کہ ہمارا کیا ہوا ہمارے سامنے آ جائے گا، چاہے وہ اچھا کیا ہے چاہے وہ برا کیا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نیکی کرنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چھوٹی ہے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر
مولانا خالد صاحب میں کہتا ہوں پانی دینا، اب ایک پانی کا گلاس دیں گے تو 10 نیکیاں مل جائیں گی، اور وہ کہتے ہیں چلو رہنے دو، پھر کبھی بڑی نیکی کر لیں گے، تو چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اور کبھی ایسا گناہ ہوتا ہے آدمی چھوٹا سمجھ کر لیتا ہے، خیر ہے چھوٹا ہی ہے، خیر ہے چھوٹا گناہ ہے، تو گناہ آدمی چھوٹا کرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ گناہ خود بڑا ہو جاتا ہے، ایک گناہ خود بڑا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک جھوٹ بولا، ایک دن بولا، دوسرے دن بولا، تیسرے دن بولا، اس نے جھوٹ کو چھوٹا سمجھا، ایک وقت آتا ہے کہ پورے علاقے کے اندر یہ قرآن ہاتھ میں لے کر کہے نا اس قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں تو لوگ اس پر اعتبار نہیں کریں گے، کہتے ہیں ہی جھوٹا، حالانکہ وہ بیچارہ ایک جھوٹ بولتا رہا، اتنے جھوٹ بولے کہ اب یہ مشہور ہو گیا کہ یہ ہے ہی جھوٹا۔ اور اگر ایک آدمی سچ بولے، ایک دن سچ، دوسرے دن سچ، تیسرے دن سچ، ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر اس کی سچائی کی شہرت ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ بندے کی گندی شہرت ہو جائے، اتنا اچھا ہے کہ آدمی کی اچھی شہرت ہو جائے۔ میں اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے دادا پیر بلکہ پردادا پیر حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے ایک مرید تھے اور ان کی کپڑے کی دکان تھی، انہوں نے اپنے شیخ کو خط لکھا کہ حضرت میں فارغ ہوتا ہوں، دکان پہ ہوتا ہوں تو میں کیا کروں؟ حضرت نے اس کے خط میں جواب دیا کہ آپ اللہ کا ذکر کیا کریں، تسبیح ہاتھ میں لے لیں اور آپ ذکر کرتے رہیں۔ اس نے ذکر شروع کر دیا، اب پھر دل کے اندر ایک بات آئی کہ حضرت میں ذکر تو کرتا ہوں مزہ نہیں آتا، ذکر تو کرتا ہوں مزہ نہیں آتا، تو میں کیا کروں؟ اب سامنے بھی شیخ پیر ہے، مرشد ہے، مرشد کا کام ہی رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو دکان پر گاہک پہ گاہک آ رہے ہیں تو گاہکوں کی موجودگی میں آپ کو وقت ہی نہیں مل رہا کہ میں کھانا کھاؤں، لیکن آپ کرتے کیا ہے، 2 لقمے لگا لیے، پھر گاہک کو کپڑا دے دیا، پھر 2 لقمے لگا لیے، پھر کپڑا دے دیا، 2 لقمے لگا لیے، کپڑا دے دیا، 5 گاہک بھی بھگت گئے، روٹی بھی پوری کر لی، تو آپ کے پیٹ کی بھوک ختم ہو گئی یا نہیں؟ اور کہا جی ہو گئی۔ کہا جی دیکھو جس طرح کھانے کا مزہ تو نہیں آیا، اس طرح کھانے کا سواد ہی نہیں آیا، کھانے کا مزہ تو نہیں آیا، بھوک تو ختم ہو گئی، اسی طرح ذکر کا مزہ نہ بھی آئے تو جو ذکر کی لذت اور جو ضرورت ہے جسم کو اور روح کو وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے۔ ایک دن انہوں نے پھر خط لکھا کہ حضرت میں نے ہاتھ میں تسبیح لے لی ہے، میں ذکر تو کرتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، میرے دل کے اندر ایک وسوسہ آتا ہے لوگ کہیں گے بڑا نیک آدمی، تو یہ تو ریاکاری بن گئی، لوگ کہیں گے بڑا نیک آدمی ہے۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں بڑا پیارا ارشاد فرمایا، لوگ یہ کہیں بڑا بد ہے تو یہ اچھا ہے، جو لوگ یہ کہیں یہ بہت برا ہے کیا یہ اچھا ہے؟ اس سے بہتر نہیں کہ تمہیں لوگ اچھی نگاہ سے دیکھیں اور وہ سمجھیں کہ بہت اچھا ہے۔ انہوں نے کہا جی حضرت ایسی ہے، تو میں ذکر کرتے رہو، ایک وقت آئے گا یہ حالت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ انسان عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور بعض کا چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے اور چھوٹا گناہ سمجھ کر وہ کر لیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں دونوں کے بارے میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ کے برابر، یہاں پر وہ ذرہ چیز ہے ہی نہیں، جس نے ذرے برابر، ذرہ کسی کہتے ہیں سائنس کی زبان میں آئٹم وہ چیز ہے جو مزید 2 پہ تقسیم نہ ہو سکے، جس کے 2 ٹکڑے نہ ہو سکے، یعنی جس آدمی نے آئٹم کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو بھی وہ اس کا اجر ملے گا اور وہ اپنی آنکھوں سے اس اجر کو دیکھے گا۔ اور جس شخص نے
گناہ کیا چھوٹا بھی کیا اس گناہ کا بدلہ اس کو دیا جائے گا اور اپنے گناہ پر ملنے والے عذاب کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جس نے چھوٹی بھی نیکی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو ضرور عطا فرمائے گا. میں چند ایک نیکیاں سمجھانے کے لیے آپ رات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نیکی کی اہمیت کیا ہے؟ بظاہر وہ چھوٹی سی ہے لیکن اللہ رب العزت چاہے تو اس چھوٹی نیکی کو مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایک عورت چلتی ہوئی جا رہی ہے اور وہ عورت بدکار ہے، فاحشہ ہے، گناہ گار ہے، زانی قسم کی ہے، طائفہ ہے. رستے کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ ہے، چھوٹا سا ہے اور وہ بلک رہا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے. اس عورت نے کیا کیا؟ قریب ایک کنواں تھا، اس نے کنویں پر گئی، کنویں میں دیکھا کہ ڈول نہیں ہے، ڈول کی رسی بھی نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ اس کے دل کے اندر ایک خیال آیا، سر سے اس نے چادر اتار لی. چادر کی اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہتے ہیں اس کو ٹکڑے بنا لیے اور ان کو گرا دیتی گئی. اب اس کی وہ رسی بن گئی. اب دیکھا ڈول نہیں ہے، اس نے اپنا جوتا اتارا، جوتے کو اس نے ڈول بنا لیا. اس نے رسی اور ڈول اس کنویں کے اندر ڈالا، اس سے پانی نکالا، اتنا سا پانی نکلا، کتے کے بچے کو پلایا، اس کی زندگی بچ گئی. اللہ رب العزت نے اس کی اس نیکی کی برکت سے اس کی بخشش فرمائی. نیکی کتنی بڑی ہے؟ چھوٹی سی ہے. اور اس پر اچھا یہ بتائیں وقت کتنا لگا ہوگا؟ 10 منٹ لگے ہوں گے زیادہ زیادہ، یعنی 50 سال کی گناہ ایک طرف اور 10 منٹ کی نیکی ایک طرف. اللہ رب العزت نے 10 منٹ کی نیکی کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اس کو بخشش فرما دی، اپنا فضل اور کرم اس پر کر دیا چھوٹی سی نیکی کی برکت سے. یہ تو 10 منٹ کی ہے. اس سے آگے چلتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، نیک آدمی تھے. اور یہ غزالی جو ہیں یہ ایک دفعہ لکھ رہے ہیں، کتاب لکھ رہے تھے، مصنف بھی ہیں، کیمیاء سعادت ان کی کتاب ہے، اور بھی کتابیں ہیں. حضرت کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کسی کو خواب میں ملے کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا. فرمایا اللہ نے میری مغفرت فرما دی، میری بخشش فرما دی. کہنے والے نے کہا جس نے خواب دیکھا حضرت اللہ نے آپ کی مغفرت فرما دی ہوگی، آپ تو ولی ہیں، آپ تو نیک ہیں، بہت بڑے، آپ تو اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ محدث ہیں، آپ مفسر ہیں، آپ فقیہ ہیں، آپ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ کو اللہ نے بخش دیا ہوگا، اتنے بڑے کام کیے. فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے کسی بڑے کام پر نہیں بخشا، ایک چھوٹے سے کام پر بخشش فرما دی. بھئی کون سی؟ کہا کہ میں ایک دفعہ لکھ رہا تھا، پرانے زمانے آج تو پینسل ہے، آج پین ہے، وہ قلم دوات کے ساتھ لکھتے تھے. فرمایا میں اپنے قلم کو دوات کے اندر ڈالا، پھر میں نے اس کو اٹھایا. جب میں نے اس کو اٹھایا ایک مکھی اس پر آ کر بیٹھ گئی سیاہی چوسنے کے لیے. میں نے کہا مکھی بھوکی ہوگی، میں نے اپنے قلم کو روک لیا، مکھی کو اڑایا نہیں. 1-2 منٹ لگے، مکھی نے سیاہی چوسی، چوس کر اڑ گئی. پھر میں نے دوبارہ سیاہی لگائی، لکھنا شروع کر دیا. میرے اللہ نے فرمایا اے غزالی تم نے میری مخلوق پر رحم کیا، آج میں تجھ پر رحم کرتا ہوں، میں تیری بخش دیتا ہوں. فرمایا مجھے 1 منٹ کی نیکی پر اللہ نے میری بخشش فرما دی. نیکی کتنی بڑی ہے؟ 1 منٹ کی نیکی ہے. اس 1 منٹ کی نیکی پر اللہ رب العزت نے کیا دیا؟ مغفرت، بخشش، گناہوں سے معافی، جنت میں داخلہ اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا.
یہ تو 1 منٹ کی نیکی ہے، اب اس سے آگے چلیے، 1 سیکنڈ کی نیکی، 1 سیکنڈ کی نیکی پر اللہ رب العزت ہمیں کیا عطا فرمائیں گے؟ آپ ذرا توجہ فرمائیں، میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں، سبحان اللہ، یہ 1 سیکنڈ ہے۔ اگر گھڑی دیکھنی ہو، سیکنڈ والی گھڑی کس کے پاس ہو تو بے شک نوٹ کر لے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 3 سیکنڈ ہے۔ 1 سیکنڈ کے اندر یہ جو ہم نے سبحان اللہ پڑھا ہے، اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ اب آپ نے تو صرف اتنا سمجھا نا کہ مولوی صاحب نے سبحان اللہ کہا، ہم نے بھی کہہ دیا، اس پر ہمیں اللہ پاک عطا کیا فرمائیں گے یہ آپ غور فرمائیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ دعویٰ ہو کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں ریاضی کا کیا کہتے ہیں بہت ماہر ہوں، اس کے سامنے کیلکولیٹر پڑا ہو، کیلکولیٹر سے بڑھ کر اس کے پاس کمپیوٹر پڑا ہو، تو بے شک ابھی ضرب لگا لیں، نہیں تو گھر میں جا کے ضرب لگانا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس پر ملنے والے اجر پر آپ کا کمپیوٹر فیل ہو جائے، اتنا اجر ملتا ہے، اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ہمارے پاس جو بھی ایک آدمی نیکی لائے گا، ہم اس نیکی پر اس کو 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا الف لام میم، سمجھایا بھی ہے، الف لام میم، یہ حرف نہیں، یہ 3 حرف ہیں۔ فرمایا الف حرف واللام حرف والمیم حرف، فرمایا کہ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں، 3 حرف ہوں تو کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 30۔ سبحان اللہ، سبحان کے اندر 5 حروف ہے، اللہ اس کے اندر بھی 5 حروف ہے، 5 اور 5 10، اور 10 پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 100۔ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اجد ریاضی چل رہے ہیں نا، اجد صاحب تب چل رہے ہیں، جو فیل ہوئے گا نا اگے جا کے ہوئے گا۔ اب دیکھیے سبحان اللہ 1 سیکنڈ، نیکیاں کتنی؟ 100۔ اب نیت کی بات ہے، اللہ رب العزت کا اعلان ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنی طرف سے، مثلا مولانا نے مجھے 10 روپے دیے، تو اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے کہ کم از کم میں ان کو 10 روپے دوں، 10 کا بدلہ 10 ہے۔ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ اگر کوئی آدمی کمزور ہو اور وہ ادا نہ کر سکے، اس کی طرف سے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ کمزور کی وجہ سے اگر میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اے اللہ میں نے سبحان اللہ پڑھا ہے، سبحان اللہ پڑھا ہے، اے اللہ اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب کی روحوں کو عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت سب کو عطا فرمائیں گے اور سب کی طرف سے 10 گنا ہمیں عطا فرمائیں گے۔ آپ بتائیں کتنا اجر بن جائے گا؟ فوت ہونے والے کتنے ہو گئے؟ کم و بیش انبیاء 1,24,000، صحابہ کرام کم و بیش 1,24,000، 2,48,000 انبیاء اور صحابہ۔ ہر نبی کی امت، ہر نبی کی امت اگر ہم نے سب کو دے دیا، سب کی طرف سے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے اور 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ آپ بتائیں کتنا اجر ملے گا؟ اس وقت موجودہ آبادی مسلمانوں کی کم از کم 2 ارب ہے، کم از کم 2 ارب ہے۔ اگر 1 ارب ہی لگا لو جس کے اندر خالصتاً مسلمان ہوں، 1 ارب ہوں، اے اللہ جتنے مسلمان
مسلمان زندہ ہیں اس سبحان اللہ کا ثواب ان سب کو عطا فرما دے. ان کو تو پتہ ہی نہیں، جن کو ملا ان کو تو پتہ ہی نہیں. اب ان کو پتہ نہیں، نامہ اعمال میں لکھا گیا ان کی طرف سے اللہ رب العزت بدلے کے طور پر ہمیں عطا فرمائیں گے. 1 ارب ہو تو 10 ارب نیکیاں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائیں گے. اور تیسری نیت اگر یہ کر لیں کہ اے اللہ قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں تیرے حبیب کا کلمہ پڑھیں ان سب کو اے اللہ اس کا ثواب عطا فرما دے. اللہ ان کو بھی عطا فرمائے اور ان کا بدلہ اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے. آپ بتاؤ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ وقت کتنا لگا؟ بولے نا 1 سیکنڈ. 1 سیکنڈ پر ان گنت نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرمائے. اب آپ رات حیران ہوں گے اور سب دینیاں نیکیاں لپڑ گیا کہ تو دینیاں کن نے؟ میں کس نے دینی ہے؟ اللہ رب العزت دینے والے ہیں. اور اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، لامحدود. صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، انسان سارے کے سارے، انسان سارے کے سارے، فرشتے سارے کے سارے، جنات سارے کے سارے مل کر اپنی اپنی خواہشات کے مطابق مانگیں، اللہ ان سب کو ان کی خواہشات کے مطابق عطا فرما دے. اللہ ان سب کو ان کی خواہشات کے مطابق عطا فرما دے. تو اللہ کے خزانے کے اندر اتنا بھی فرق نہیں پڑتا کہ سوئی سمندر کے اندر ڈالیں پھر اس کو نکال کر 1 قطرہ سمندر سے سوئی کے نکے کے اندر جو پانی آ جائے گا، سمندر کے اندر تو 1 قطرہ کم ہونے سے فرق پڑ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت سب کی خواہشات کے مطابق عطا فرما دے. اللہ کے خزانے کے اندر اتنا بھی فرق نہیں پڑ سکتا. اللہ دینے والے ہیں، اللہ دینے والے ہیں. یہ تو تھا سبحان اللہ، اس پر اجر. اب اس کو بھی چھوڑے. آدھے سیکنڈ کی نیکی میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولے اللہ اللہ. لفظ اللہ اس کی کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے اس لفظ اللہ کے اندر. اللہ کی ذات کی بات نہیں کر رہا، لفظ اللہ کے اندر کتنی قوت، کتنی طاقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ علی الارض. فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک بھی اللہ 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 کہنے والا موجود ہوگا. قیامت کیا ہے؟ قیامت کا منظر کیا ہے؟ قیامت کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ ٹوٹ پھوٹ کا نام قیامت ہے. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ الْقَارِيَةُ مَا الْقَارِيَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِيَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. فرمایا جب قیامت آئے گی نا، مختصر عرض کرتا ہوں، قیامت آئے گی، زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے گر پڑیں گے، سورج میں نور ہو جائے گا، چاند میں نور ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگیں گے، روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، اور سمندر ابل پڑیں گے، دریا ابل پڑیں گے. یہ قیامت کا منظر ہوگا. کیوں نہیں قیامت آ رہی؟ آسمان کو ٹوٹنے سے کس نے بچایا؟ زمین کو پھٹنے سے کس نے بچایا؟ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہونے سے کس نے بچایا؟ اور سمندروں کو ابلنے سے کس نے بچایا؟ ایک لفظ اللہ نے. اللہ اللہ.
جب لفظ اللہ موجود ہے، اللہ کہنے والا موجود ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی تو اللہ اللہ اس کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کے اندر کتنی قوت اور طاقت ہوگی۔ اللہ رب العزت اگر نیکی کی توفیق عطا فرما دے، کسی انسان کا کمال نہیں، اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اللہ رب العزت کی توفیق ہے، اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا نام توفیق ملتی ہے، اللہ کے ذکر کی توفیق ملتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے جیسی مجلس ہوگی ویسا اثر ہوگا، جیسی مجلس ویسا اثر ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا اچھی مجلس ہو اثر برا ہو اور بری مجلس ہو اثر اچھا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی بڑا بڑا سبق ملتا ہے۔ ایک آدمی تھا اللہ والا، مجذوب اللہ والا، اور بازار کے اندر وہ جیسے 2 مہینے پہلے موسم کر لیں، سردیوں کا موسم ہے، ایک آدمی سنترے بیچ رہا تھا، ایک آدمی سنترے بیچ رہا تھا، سنترہ ایک پارٹی کی قسم ہے، تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اچھے سنترے، اچھے سنترے، اچھے سنترے، اچھے سنترے، اچھے سنترے، اب وہ آواز لگا رہا ہے اچھے سنترے، اچھے سنترے۔ وہاں ایک آدمی کود پڑا، فجر میں آ گیا اور اس نے رقص شروع کر دیا۔ فجر میں آ کر لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ تو اپنے بالٹے بیچ رہا ہے، وہ تو سنترے بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی، تمہیں سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ سنترے بیچ رہا ہے اور وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ اس نے کہا تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے کہا کیسے؟ وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، یعنی جو اچھوں کے سنگ لگ گیا وہ تر گیا اور جو بروں کے سنگ لگ گیا وہ ڈوب گیا۔ مجھے تو آج بات سمجھ آئی ہے، اچھے سنگ ترے یعنی اچھوں کے سنگ، اچھوں کے جو ساتھ مل گیا وہ تر جائے گا، اچھوں کی وجہ سے وہ تر جائے گا، لگتا ہے میں بھی تر جاؤں گا۔ اچھے سنگ ترے۔ بادشاہ تھے اورنگزیب عالمگیر، یقین ہو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ہے۔ ایک ان کے علاقے کا گورنر فوت ہو گیا، مشورہ کر رہے ہیں اب گورنر کس کو بنائیں، گورنر کس کو بنائیں؟ کہا کہ فلاں کو، فلاں کو، فلاں بڑا ذہین ہے، فلاں بڑا سیانا ہے، فلاں اچھا ہے۔ بادشاہ نے کہا میرا خیال ہے کہ جو گورنر فوت ہوئے نا اس کے بیٹے کو بنا دیں۔ لوگ حیران ہوئے، بادشاہ سلامت وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ تو ابھی 10-15 سال کا ہے، بڑی مشکل سے اس کی عمر ہے، وہ کیسے سنبھالے گا؟ اس نے کہا کہ سنبھال لے گا۔ تو بادشاہ سلامت کیسے سنبھالے گا؟ وہ تو چھوٹا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، قوت اور طاقت ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، جو مجھے اس کے اندر نظر آ رہا ہے نا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، جو مجھے نظر آ رہا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ بادشاہ سلامت آپ ہمیں بھی دکھا دیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہا بھی کل وہاں اطلاع کرو، اس کو یہاں بھیجو۔ اب اس کو بھیج دیا، بادشاہ بھی جمع ہے، وزیر بھی جمع ہے۔ بادشاہ کے محل کے اندر، شاہی محل میں ایک بہت بڑا پانی کا حوض تھا، پانی کا حوض تھا، اور اس میں اس کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، لوگ بھی کھڑے ہیں، وزیر سارے مشرف جمع ہیں۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا، ادھر ایسے پکڑا، ایسے ہاتھوں پکڑ کر کہا کہ گرا دو۔ اس نے کہا گرا دو، پھر کہا گرا دو، بادشاہ گرا دو۔ تیسری بار پھر پوچھا حوض میں گرا دو، کہا بادشاہ گرا دو۔ بڑی کیا کہتے ہیں نا مضبوطی کے ساتھ، یقین کے ساتھ وہ جواب دے رہا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے کہا تجھے تیرنا آتا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا تجھے تیرنا آتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اب اس سے بڑی بات، تیرنا آتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر تو کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے حوض میں گرا دو؟ اس نے کہا بادشاہ میں نہیں یہ سمجھتا، میں سمجھتا ہوں جس کا ہاتھ اپنے بڑے کے ہاتھ میں ہو وہ ڈوبنے سے ڈرتا نہیں۔
میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، اور جب تک میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے مجھے ڈوبنے کا غم نہیں ہے، مجھے کیا مسئلہ تیراکی سے، آپ کو تیرنا تو آتا ہے نا، آپ مجھے بچا لیں گے، آپ مجھے ڈوبنے نہیں دیں گے تو اچھوں کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے۔ بات عرض کر رہا تھا اللہ کی توفیق ملتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اللہ توفیق ملتی ہے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کریں گے اللہ کی کریں گے۔ اب تجربہ کر لیں 10 ٹیچر بیٹھے ہوں گے نا تو وہ کون سی بات کریں گے؟ ہمارا امتحان مارچ میں تھا یار، چھٹیاں ہو گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا آگے ہو گیا، یہ پڑھایا یہ نہیں پڑھایا، اس کی بات کر رہے ہیں، اسکول کی بات کر رہے ہیں۔ 10 وکیل بیٹھے ہوں گے تو وہ وکالت کی بات کریں گے، فلاں مقدمہ میں نے ایسے لڑا اتنی فیس تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فتح ہو گئی۔ وکیل وکالت کی بات کرے گا، ٹیچر اسکول کی بات کرے گا، جج عدالت کی بات کرے گا۔ اسی طرح زمیندار، آج تک کون سی فصل ہے، کتنے کی بکی، پچھلی کیا ہوئی، گندم کیا ہوئی، کیسے ہوگی، زمیندار زمینداری کی بات کرے گا۔ اور ٹرانسپورٹ کی بات کرے گا، تاجر تجارت کی بات کرے گا۔ جہاں آپ بیٹھے 2 اللہ والے بھی موجود ہوں گے تو وہ اللہ کی بات کریں گے، اللہ کی بات کریں گے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بات کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا، ہمارے بیان سن لیں، یہاں بھی یہ کریں گے، عشاء کے بعد اگر وہ موقع ملے وہاں بھی ایسی بات کریں گے، کل جائیں گے وہاں بھی ایسی بات کریں گے۔ ہم نے تو یہی بات کرنی ہوتی ہے نا۔ تو وہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کو 2-4 پہلے بیان سنے ہوں گے، وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے مولوی صاحب آپ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا، آپ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ اس نے کہا بھئی کیا؟ کہا جہاں جاتے ہو اللہ کی بات کرتے ہو۔ بات سننا، کہاں جہاں جاتے ہو اللہ کی بات کرتے ہو۔ ہاتھ جوڑ کے کہا بھئی قیامت کے دن یہی شکایت میری اللہ کو لگا دینا، یہ میری شکایت میرے اللہ کو لگا دینا۔ تو بھائی تیری طرف سے شکایت ہوگی اور میرے لیے یہ شہادت ہوگی، اے اللہ جہاں جاتا تھا تیرا ہی نام لیتا تھا، جہاں جاتا تھا تیرے نام کی بات کرتا تھا، جہاں جاتا تھا تیرا ہی نام لیتا تھا، تیرا ہی ذکر کرتا تھا، تیرے ہی احکام کی بات کرتا تھا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ والوں کی مجلس کے اندر بیٹھے اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھے نیک اعمال کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ دل اس طرف مائل ہوتا ہے یار یہ بڈھا ہو کر نفل پڑھ رہا ہے تو میں بھی پڑھ لوں، یہ اس نے 1000 بار اللہ کہا ہے تو میں 100 بار کہہ لوں۔ ہمارے بزرگوں میں سے، علماء میں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ النفس ہیں، بہت بڑے علم کے سمندر ہیں جن کو ثانی ابو حنیفہ کہا گیا۔ ایسے علم کے اندر یعنی بہت بڑے مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، لیکن وہ اس طرف ان کی لائن نہیں تھی، یعنی بزرگوں کے ساتھ بیعت کا تعلق نہیں تھا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نمبر اللہ مرتبہ حضرت سے بیعت ہوئے، ان کے پاس گئے، حضرت نے خود ارشاد فرمایا رشید احمد بیعت کر دو۔ اب وہ سمجھتے تھے، کہا کہ حضرت بیعت تو کر لیتا ہوں مجھ سے ذکر نہیں ہوگا۔ سنیے توجہ فرمائیں، حضرت بیعت تو کر لیتا ہوں، آپ فرمائیں گے ذکر کرو، مجھ سے ذکر نہیں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا رشید احمد میں نے کب کہا کہ تم ذکر کرو، میں نے تو کہا تم بیعت کر لو۔ کہا جی حضرت ٹھیک ہے۔ اب حضرت نے کیا کیا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدام کو کہہ دیا اور ان کو کہا بھئی آپ نے 3 دن یہاں رکنا ہے، آپ نے 3 دن یہاں قیام کرنا ہے خانقاہ کے اندر۔ جی حضرت قیام تو کر لوں گا۔ خدام کو کہا رشید احمد کا بستر میرے ساتھ لگا دینا، اور خدام نے کہا جی حضرت آپ کا بستر حضرت کے بستر کے ساتھ لگ گیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میرے دل کے اندر ایک بات آئی، سبحان اللہ، اے اللہ تو نے کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے، آج بیعت کی ہے اور بستر حضرت کے ساتھ پہلی رات ہی لگ گیا ہے۔ حضرت نے تو یہ ترتیب بنائی تھی، اب بستر لگا۔ فرماتے ہیں میں سو گیا، حضرت تھوڑی دیر سوئے، سونے کے بعد وضو کیا، اٹھ گئے اور پھر اللہ کی ضربیں، اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں، لا الہ الا اللہ، ذکر شروع ہو گیا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے کہا رشید احمد، حضرت حاجی صاحب بوڑھے ہو کر ذکر کر رہے ہیں اور تو جوان ہو کر سو رہا ہے۔ میں بھی اٹھا، وضو کیا، حضرت کے ساتھ بیٹھ گیا، اور پھر وہ دن تھا، اس دن کے بعد پھر ذکر کا ناغہ نہیں ہوا، ذکر کا ناغہ نہیں ہوا۔ کبھی کبھی اللہ والوں کی چھوٹی سی بات کایا پلٹ دیتی ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے، جیسے فرما رہے تھے نا، ہم نے اپنے اکابرین کو پڑھا نہیں ہے۔ حضرت امام اہل سنت والجماعت حضرت شیخ سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دورہ حدیث کا غالباً سال تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ میرے ساتھ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، تو میری صرف ایک پہلی رکعت چھوٹ گئی، نماز میں پہلی رکعت چھوٹ گئی۔ جب سلام پھیرا، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے سرفراز تمہاری ایک رکعت کیوں رہ گئی ہے؟ فرمایا وہ دن 40 سال ہو گئے ہیں، تہجد بھی قضا نہیں ہو رہی، تہجد بھی قضا نہیں ہو رہی۔ جماعت کا قضا ہونا تو دور کی بات ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، آپ کی خدمت کے میں بھی عرض کر دیتا ہوں، ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں، ہم اپنی سستیوں کو ختم کریں، ہم اپنی کوتاہیوں پر اپنے اللہ سے معافی مانگے، ہم سے جو گناہ ہوئے ان گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے، ان گناہوں کو ہم نے ضرور ساتھ لے کر جانا ہے، ساتھ نہ لے کر جائیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں وہ حضرات جن کو بیرون ملک سفر کی توفیق ہوئی ہو، حج پر گئے ہوں، عمرے پر گئے ہوں، یا کسی بھی بیرون ملک سفر کیا ہوگا، تو ہوائی جہاز اس کے ٹکٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ اس ایئر لائن کے لیے وزن اتنی اجازت ہے، اتنے کے جی کا آپ بیگ لے سکتے ہیں اور اتنے کے جی کا ہینڈ کیری آپ اٹھا سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں۔ دیکھا ہوگا جب گھر سے نکلتے ہیں بیگ تیار کر لیا، مثلا 32 کے جی ہے تو اس کو ہم نے وزن کیا، پھر وزن کرتے ہیں 35 کلو ہو گیا۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں، اس میں سے 3 کلو جو ہے نا جو ضروری نہیں ہے اس کو نکال دیا، نکال کے سائڈ پہ کر دیا، ہم نے 32 کلو کر لیا۔ کیوں؟ تاکہ ہم جرمانے سے بچ جائیں، ہمیں جرمانہ نہ لگے۔ جرمانے سے بچنے کے لیے اپنے بیگ سے غیر ضروری سامان اٹھا لیتے ہیں، لیکن قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈر کر اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس بات پر غور کریں، یہاں چھوٹا سا جرمانہ ہے، روپے کی صورت میں ہوگا، ڈالر کی صورت میں ہوگا، ادا بھی کیا جا سکتا ہے، پھر بھی غیر ضروری سامان کو اٹھا کر ساتھ نہیں لے جاتے۔ لیکن کتنے گناہوں کی گٹھڑی ہم نے، بڑی گناہوں کی گٹھڑی ہم میں عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیں گے خصوصاً میرے نوجوان بھائی، آج گناہوں کی گٹھڑی، یہ تو بڑا لفظ ہے اور پرانا لفظ ہے، ایک ایم بی، ایک اے بی، ایم بی اور جی بی، آج اس کے اندر کتنے گناہ آتے ہیں، ہم نے اپنے موبائل کے اندر رکھے ہوتے ہیں۔ ہم غور کریں، ایک موبائل کے اندر ہمارا جو ڈیٹا ہے، ڈیٹے کے اندر کتنی فلمیں موجود ہوں گی، کتنے گانے موجود ہوں گے، کتنے گناہ موجود ہوں گے، ان کو ڈیلیٹ کریں۔ کیوں ہم لوگ اپنے ساتھ ان گناہوں کا تھیلا ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہم نے تو بڑا ہی کام کیا، بڑا ہی تیر مارا، ہم نے واٹس ایپ پہ کوڈ لگا دیا، ہم نے فیس بک پہ کوڈ الگ لگا دیا، ہم نے دوسری جتنی ایپس ہیں ایک ایک کوڈ لگا دیا۔ لوگوں سے بچنے کے لیے کوڈ کا ڈی کوڈ کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ تو ڈی کوڈ کا مالک ہے، وہ کوڈ بھی جانتا ہے، ڈی کوڈ بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے کس کے موبائل کے اندر کیا کچھ پڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے موبائلوں کو صاف کریں۔ اس گناہوں کی گٹھڑی کا وزن ہوگا، ایک ایک چیز کا وزن ہوگا۔ ہمیں چاہیے ہم گناہوں سے بچیں، گناہوں کو چھوڑیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کی ہوگی اس کا عمل ضرور ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ ضرور ملے گا۔ لیکن اگر گناہ سے توبہ کر لی، اللہ رب العزت گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم تمام گناہوں سے توبہ کریں، اور ہمیں چاہیے ہم سچے دل
کے ساتھ گناہوں سے توبہ کریں. گناہ کا توبہ کا طریقہ یہ ہے، پہلے جو گناہ کیا جا رہا ہے اس کو چھوڑ دیں. نمبر 2، اس گناہ پر شرمندگی ہو، ندامت ہو، ندامت کے آنسو نکل آئیں. اور نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو. جب توبہ کریں یہی ارادہ ہو، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لیں، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لیں، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لیں. 1000 بار بھی گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر اللہ گناہ کو معاف کرنے والا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ یحب المتقین، تقوی والوں کو بھی پسند کرتے ہیں اور توابین کو بھی پسند کرتے ہیں. تواب تو ہوتا ہی وہ ہے جو گناہ کرے پھر توبہ کرے، جو گناہ کرے ہی نہیں وہ تو تواب نہیں ہوتا. تواب تو وہی ہے، گناہ ہوا پھر توبہ کر لی، گناہ ہوا پھر توبہ کر لی، 1000 بار ہوا پھر توبہ کر لی. اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو بڑا پسند کرتے ہیں. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی جو ٹوٹی پھوٹی بے جوڑ سی باتیں عرض کی ہیں، مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ثواب کی نیت سے انشاءاللہ بھی ذکر کریں گے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ذکر کی عادت عطا فرما دے، ذکر کی لذت عطا فرما دے، ذکر کی حلاوت عطا فرما دے. مزہ آئے تب بھی ذکر کریں، مزہ نہ آئے تب بھی ذکر کریں. کوشش کریں بے شک بناوٹی طور پر ہی ذکر کا لذت آئے. میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کا نام لیں. اللہ کا نام کتنا میٹھا ہے، آم کتنا میٹھا ہے، سیب کتنا میٹھا ہے، یہ گنا کتنا میٹھا ہے. سیب، گنا، گڑ، چینی، اس کے خالق کا نام کتنا میٹھا ہوگا، خالق کا نام کتنا میٹھا ہوگا. اس تصور کے ساتھ لیں کہ میرے منہ کے اندر اللہ کے نام کی لذت آ رہی ہے، میرے منہ، میری زبان پر اللہ کے نام کی چاشنی آ رہی ہے. جب اس نیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت لذت عطا فرمائیں گے. لذت ضرور ہے، اللہ رب العزت سے لذت مانگے بھی اور اللہ کا نام لیتے ہیں.